ایک یہودی نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر دیکھا بہت خوبصورت رنگت والے ایک ہستی تشریف لا رہی، وہ جان گیا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں۔ چنانچہ اس نے آ کر شور ڈال دیا، اے انصار جن کا تم انتظار کر رہے ہو وہ تشریف لا چکے ہیں۔ چنانچہ اب کیا ہوا، وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو انصار تھے انہوں نے اپنے اسلحے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے، اسلحے لہراتے ہوئے یعنی خوشی میں، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے۔ نعرے کیا تھے؟ جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ یہ نعرے لگاتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کی طرف دوڑے، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں ہمیں یہ نہیں کہا ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے تو سرکار نے تو ہمیں حکم ہی نہیں دیا۔ لیکن سب صحابہ نے یہ جشن منایا، لیکن کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ الوفا باحوال المصطفیٰ میں علامہ ابن جوزی نے لکھا کہ ویسے تو بخاری شریف سے ثابت ہے کہ ربیع الاول تھا اور پیر کا دن تھا، لیکن الوفا سے ثابت ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے۔ اب عالم یہ تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو داؤد شریف میں ہے اور بہت ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ مدینے کے اندر جو حبشی تھے، لعبت الحبش حبشۃ لقدومہ فرحم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حبشیوں نے کھیل کھیلا۔ اب انہوں نے کیا کیا، کیوں، وجہ کیا، کیوں کھیل کھیلا؟ فرحم بذالک، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کھیل کھیلا۔ اچھا، کس طرح وہ طریقہ کار کیا تھا؟ لعبوا لحرابہم، انہوں نے اپنی تلواریں لیں اور تلواروں کے ساتھ یوں سرکار کا استقبال کرنے لگے۔ یہ ہے ان کا کھیل، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو حبشیوں نے تلواریں لی، اپنے اسلحے لیے، نیزے لیے اور یوں لہرانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر۔ اچھا، اسی طرح جب حضور مدینہ تشریف لائے، یہ الوفا میں بھی ہے، شواہد النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے جا کر راستے میں مل گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ پہلے تو تعارف کیا آپ کون ہیں، سرکار نے اپنا تعارف کرایا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں جائیں گے، ہم ایک جھنڈا لیں گے، اس جھنڈے کو لہراتے ہوئے مدینہ جائیں گے۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث، میں نے اب شاید پہلے بھی یہ بیان کیا کہ بہت احتیاط والے محدث ہیں، یعنی حدیث لیتے وقت بڑی احتیاط کرتے ہیں، کوئی راوی غلط تو نہیں، کوئی راوی جھوٹ تو نہیں بولتا۔ انہوں نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بارگاہ مل گئے، پتہ چل گیا رسول اللہ ہی ہیں، چنانچہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسے نہیں، ہم پہلے جھنڈا لیں گے، اس جھنڈے کو لہراتے ہوئے ہم مدینہ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کچھ کہا، انہوں نے اپنا امامہ کھولا، اس امامے کو جھنڈا بنایا، اپنے نیزے سے باندھا اور لہراتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینے میں داخل ہوئے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ کہا، نہ کسی صحابی نے اعتراض کیا، بلکہ جھنڈا لہراتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینے آئے۔ 3 جھنڈے لگنے والی حدیث بہت سارے محدثین نے لکھی ہے۔ ایک جھنڈا مشرق میں لگا، ایک مغرب میں لگا اور ایک کعبے کی چھت پر لگا جب سرکار کی ولادت ہوئی۔ وہاں یہ ثابت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اس وقت بھی جھنڈا لہرانا ثابت ہے۔ اب اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہجرت کے باب میں ایک حدیث امام مسلم نے لکھی ہے، آخر میں ایک حدیث کا چھوٹا سا حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عالم کیا تھا؟ تفرق الغلمان صعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ جب سرکار تشریف لائے تو اب جو بڑے تھے اور بڑے عورتیں اور مرد تھے وہ اپنی چھتوں پہ چڑھ گئے، اور غلام اور بچے
گلیوں میں پھیل گئے. تفرق الغلمان والخدم فی الطرق. اب دیکھیے گا جلوس انہوں نے کس طرح جلوس نکالا. تفرق الغلمان والخدم فی الطرق. وہ بچے اور غلام گلیوں میں پھیل گئے اور نعرہ کیا تھا؟ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. نعرہ کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول، اے سراپا حمد و خوبی. یہی نعرے لگا رہے تھے جب سرکار تشریف لائے اور گلیوں میں پھیل گئے، جلوس نکالنے لگے. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو ہم آج کرتے ہیں. حضور نے کسی حدیث میں منع نہیں کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، میں نے تمہیں کب یہ تعلیم دی تھی. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ کام کرنا، اس سے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. اگر پسند نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہ کرتے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کس دن ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن دنیا میں تشریف لائے؟ اس حوالے سے بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں آج کہ آپ کی تو تاریخ ولادت 12 ہے ہی نہیں، تم 12 کو کیوں مناتے ہو؟ تو میں آپ کے سامنے پہلے سر دست تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 ربیع الاول اگر کوئی نہیں مانتا حضور کی ولادت کا دن، تو جس دن ان کے نزدیک تاریخ ولادت ہے اس دن وہ میلاد منا لیں. اگر تاریخ کا جھگڑا ہے تو جھگڑا ختم کیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں. اگر تاریخ کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا میلاد منانے کا ہے، تو یہ 30 رسالے ہیں سلفن خلفن. علامہ ابن جوزی کا رسالہ مولود العروس بھی اس میں موجود ہے، 5ویں صدی کے بزرگ. یہ عربی زبان کے 30 رسالے ہیں جو میلاد شریف کے موضوع پر ہیں، بیروت نے چھاپے ہیں، اور یہ 1400 سال کے مسلمانوں کے ہیں. علامہ ابن کثیر نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے میلاد شریف پر، اور میلاد شریف کی اصل بتائی ہے، قرآن و سنت سے ثابت کی ہے. تو لہذا یہ 30 رسالے، اس سے بھی اور بھی کئی ہیں عربی زبان میں، انہوں نے میلاد شریف پر ہی لکھے ہیں سب نے سب. تو یہ سلفن سب میلاد شریف مناتے تھے. اگر آپ کو تاریخ میں کوئی شبہ ہے تو جو تاریخ آپ کے نزدیک ولادت کی ہے آپ اس دن محفل سجائیں، میلاد منائیں، لنگر بانٹیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اگر یہ بات وہ ہے پھکیاں ہو، پیڑا ہو تو پکڑیاں ہو، بات کچھ اور ہے بیچ میں، اعتراض کچھ اور ہے کہ میلاد منانا جائز نہیں. اصل بات یہ ہے جی، میرے سامنے البدایہ والنہایہ ہے. البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اسی کا حوالہ یہ الحبیل الفتاویٰ میں ہے کہ میلاد شریف شروع تو اللہ نے کیا ہے، شروع تو یہ اللہ نے فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد بیان کیا ہے. لیکن جھنڈیاں لگانا، باقاعدہ اہتمام، یعنی مطلب بڑے بڑے ہال سجانا، یہ کب سے شروع ہوا؟ اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ یہ باب ہے باب مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا میلاد. یہ اس میں تو ایک تو 12 تاریخ ہے، اور دوسری اس کی جلد جو آخر میں ہے اس میں لکھا ہے کہ ملک المظفر انہوں نے اس کو شروع کیا، اور 630 سنہ ہجری تھا، 630 سنہ ہجری. انہوں نے باقاعدہ اہتمام کرنا شروع کیا، بڑے بڑے دسترخوان لگتے تھے، بڑے بڑے علماء کو دعوت دی جاتی تھی، اور باقاعدہ بازاروں کو، گلیوں کو سجایا جاتا تھا. اور اس وقت ایک بزرگ نے کتاب لکھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر، اس کو انہوں نے 1000 دینار تحفے میں دیے تھے. بہت اہتمام ہوتا تھا، کئی ہزار بکریاں ذبح کی جاتی تھی، مہمان بلائے جاتے تھے، غریبوں میں کھانا بانٹا جاتا تھا، یہ پورا اہتمام ہوتا تھا. تو لہذا ان کے اس فعل کو کسی امت کے عالم نے برا نہیں کہا، بلکہ تائید کی. ان کے اندر علماء شامل ہوتے تھے، وہاں پر محفلوں میں علماء آتے تھے، بیانات کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرتے تھے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بلا باقاعدہ اس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن اس طرح کہ آپ بڑی بڑی دیگیں پکائیں، گھروں کو سجائیں، یہ 630 سنہ ہجری میں شروع ہوا، اور اس سے لے کر آج تک تمام مسلمان، اکثر مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں. عرب، عجمی، عربی سب عمل کر رہے ہیں. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر امت سب کا اجماع ہو گیا، کٹھی ہو گئی امت. تو لہذا حضور کا فرمان ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ سرکار کا فرمان ہے.